ایک بھائی نے یہ سوال کیا ہے کہ ایک کے باؤ پر دوسرے کے لیے باؤ لگانا جائز ہے یا نہیں۔ مثلا ایک آدمی ایک دکاندار کے پاس چلا گیا اور اس نے کہا کہ بھائی یہ چیز مجھ پر بیچ دو، اور قیمت بھی متعین ہو گئی۔ اب اس دکاندار کو کوئی اور گاہک ملا جو اس سے زیادہ مہنگی قیمت پر وہ چیز لینا چاہتا ہے، تو اس نے اس بے کو توڑ دیا اور دوسرے سے عقد کیا، یہ جائز ہے یا نہیں؟ الجواب، دیکھیے، اگر ایک آدمی نے دکاندار کے ساتھ بے کا وعدہ کیا اور قیمت بھی متعین ہو گیا، پیسے بھی دے دی، اب اس کے لیے اس بے کو توڑوانا جائز نہیں ہے اس دکاندار کے لیے، اگرچہ دوسرا آدمی اس سے زیادہ مہنگی قیمت پر وہ چیز خریدنا چاہتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یصوم احدکم علی صوم اخیہ، کہ تم میں سے کوئی ایک اپنے بھائی کے باؤ پر باؤ نہ لگائے۔ ولا یخطب احدکم علی خطبۃ اخیہ، اگر ایک نے کسی جگہ نکاح کا پیغام بھیج دیا اور دونوں آپس میں راضی ہو گئے، اب اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ کوئی تیسرا آدمی آ کر نکاح کا پیغام بھیجتے۔ صراحتاً منع آیا ہے، ایسا کام کرنا حرام ہے۔ البتہ اگر صرف بے کا وعدہ ہو چکا ہے، مثلا ایک آدمی دکاندار کے پاس چلا گیا اور کہنے لگا مجھے یہ چیز پسند ہے، باقی قیمت وغیرہ متعین نہیں ہوا، دوسرا آدمی نے آ کر اس سے کہا کہ یہ چیز میں خریدنا چاہتا ہوں، اور دکاندار نے اس کے ساتھ عقد کیا، تو پھر یہ بلا کراہت جائز ہے۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب۔ ایک بھائی نے یہ سوال کیا ہے، اگر کسی نے نماز کے پہلی رکعت میں سورت نہیں پڑھا، آیا اس پر سجدہ سہوا لازم ہے یا نہیں؟ الجواب، دیکھیے، نماز کے جو 4 رکعت ہے، 4 رکعت فرض میں جو پہلی 2 رکعت ہے اس میں سورۃ الفاتحہ پڑھنا بھی واجب ہے، سورۃ الفاتحہ کے بعد متصلاً سورت پڑھنا بھی واجب ہے۔ اگر اس نے ان دونوں میں سے کسی ایک کو ترک کیا، مثلا سورۃ الفاتحہ کو ترک کیا، یا سورت کو پہلے پڑھا بعد میں فاتحہ پڑھا، یعنی یا سورت کو ترک کیا یا فاتحہ کو ترک کیا یا اس میں تقدیم و تاخیر کی، تو اس وجہ سے اس پر سجدہ سہوا لازم ہے۔ باقاعدہ فقہاء کرام نے اس بات کی تصریح فرمائی ہے، فتاوی عالمگیریہ میں ہے، وَلَا يَجِبُ السُّجُودُ إِلَّا بِتَرْكِ وَاجِبٍ أَوْ تَأْخِيرِهِ أَوْ تَأْخِيرِ رُكْنٍ أَوْ تَقْدِيمِهِ أَوْ تَكْرَارِهِ أَوْ تَغْيِيرِ وَاجِبٍ وَلَوْ أَخَّرَ الْفَاتِحَةَ عَنِ السُّورَةِ فَعَلَيْهِ سُجُودُ السَّهْوِ۔ دیکھیے، سجدہ سہوا کب لازم ہوتا ہے؟ بترک واجب، آپ واجب کو چھوڑ دیں، مثلا آپ نے سورت کو چھوڑ دیا، او تاخیر ہی، یا اس نے اس کو بعد میں پڑھا، او تاخیر رکن، یا رکن کو آپ نے مؤخر کیا یا مقدم کیا یا تکرار کے ساتھ پڑھا، او تغییر واجب، یا واجب کو تبدیل کر دیا، تو ان ساری صورتوں میں سجدہ سہوا لازم ہے۔ پھر فرمایا وَلَوْ أَخَّرَ الْفَاتِحَةَ عَنِ السُّورَةِ، اگر اس نے پہلے سورت پڑھا بعد میں فاتحہ پڑھا تو فَعَلَيْهِ سُجُودُ السَّهْوِ، اس صورت میں بھی اس پر سجدہ سہوا لازم ہے۔ یہ تو یہ مسئلہ ہوگا۔ دوسری بات یہ ذہن میں رکھ کے کہ 4 رکعتی فرض میں آخری 2 رکعت میں سورۃ الفاتحہ پڑھنا واجب ہے، لیکن سورت پڑھنا خلاف سنت ہے۔ اگر کسی نے آخری 2 رکعت میں سورت بھی پڑھ لیا تو سجدہ سہوا لازم نہیں ہے، لیکن ایسا کرنا یہ خلاف سنت ہے، اس پر سجدہ سہوا لازم نہیں ہے، لیکن ایسا کرنا خلاف سنت ہے۔ ایک بھائی نے یہ سوال کیا ہے، کیا روافظ کے ساتھ کھانا پینا جائز ہے یا نہیں؟ اس طرح اگر وہ کوئی چیز کھانے کی کوئی چیز بیچ دے، اس کو قبول کرنا جائز ہے یا نہیں؟ الجواب، دیکھیے، شیعہ کے مختلف فرقے ہیں۔ جو فرقہ حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تہمت زنا کے قائل ہے، اس طرح جو فرقہ تحریف قرآن کے قائل ہے، اس طرح جو فرقہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کے منکر ہے، تو ایسے لوگوں کے ساتھ تعلقات قائم کرنا، کھانے پینے کی چیزوں کو قبول کرنا، یہ جائز نہیں ہے۔ باقاعدہ اس پر علماء کرام نے کتابیں لکھی ہے، ایرانی انقلاب، امام خمینی اور شیعت، مولانا منظور نعمانی رحمہ اللہ نے اس بارے میں کتاب لکھا ہے،
اس طرح تنبیہ الحائرین مولانا عبدالشکور رحم اللہ کی ہے۔ اصل میں دیکھیے یہ جو معاملات ہے یہ تو کفار کے ساتھ بھی جائز ہے، عام کفار کے ساتھ ان کے کہانی کی چیزوں کو قبول کرنا جائز ہے، لیکن یہ بات تجربہ سے ثابت ہے کہ شیعہ باقاعدہ سنیوں کو غلاظت کھلاتے ہیں اور اس کو وہ کار ثواب سمجھتے ہیں، لہٰذا ان کے کہانی کی چیزوں کو قبول نہ کیا جائے۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب۔ ایک بھائی نے یہ سوال کیا کہ صاحب ترتیب کسے کہا جاتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ صاحب ترتیب اس کو کہتا ہے کہ بلوغت کے بعد سے لے کر اس کی 6 نمازیں قضا نہ ہوئی ہو، یا مسلسل یا متفرق طور پر، اور اگر قضا ہوئی اور اس نے وہ قضا ادا کی اور اس کے ذمہ 6 نمازیں باقی نہیں ہے تو یہ شخص بھی صاحب ترتیب ہے۔ صاحب ترتیب کا حکم یہ ہے کہ وہ پہلے جو قضا نماز ہے اس کو ادا کرے، بعد میں جو وقت کی نماز ہے اس کو ادا کرے۔ یہ ترتیب رکھنا اس کے لیے واجب ہے۔